نبئ عبادی، اے نبی میرے بندوں کو بتا دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں یقیناً غفور ہوں، رحیم ہوں۔ میری اصل شان تو یہ ہے، لیکن وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، میری ایک دوسری شان بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرا عذاب تو وہ بھی بہت دردناک عذاب ہے۔ لہذا کوئی آدمی جو ہے وہ نڈر نہ ہو جائے، نچنت نہ ہو جائے، وہ میری مغفرت کی امید بھی رکھے، میری رحمت سے آس بھی لگائے رکھے، لیکن یہ کہ میرے عذاب سے ڈرتا بھی رہے۔ بین الخوف والرجاء، یہ کیفیت رہنی چاہیے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اور ذرا ان کو بتا دیجئے حالات ابراہیم کے جو مہمان آئے تھے ان کے بارے میں، وہی جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ ہود میں۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا، جب وہ داخل ہوئے حضرت ابراہیم کے ہاں، مکان پہ آئے، انہوں نے کہا سلام۔ قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہمیں تو تم سے کچھ خوف آ رہا ہے، آپ لوگ کون ہیں، ذرا اپنی آئیڈینٹی بتائیے۔ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، انہوں نے کہا کہ نہیں ڈریے نہیں، ہم تو آپ کو ایک بڑے صاحب علم بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں۔ قَالَ بَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یہ کیا بشارت آپ مجھے دے رہے ہیں، اس کے باوجود، علا یہاں علی الرغم کے معنی میں، اس کے باوجود کہ مجھ پر بڑھاپا طاری ہو چکا ہے، تو ذرا سوچ سمجھ کے بشارت دیجیے، کوئی غلطی تو نہیں لگی ہے آپ کو۔ قالوا بشرناک بالحق، انہوں نے کہا نہیں ہم نے بشارت آپ کو دی ہے حق کے ساتھ، قطعی اور حقیقی بات ہے، شدنی امر ہے، یہ ہو کر رہنے والا ہے۔ فلا تکن من القانتین، تو اے ابراہیم آپ تو پھر نا امید لوگوں میں سے تو نہ ہو جائیے، مایوس نہ ہو جائیے۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہاں یہ بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس تو صرف وہی ہو سکتے ہیں جو گمراہ ہوں۔ یہ اللہ کی قدرت، اللہ کی رحمت، عین بڑھاپے میں اللہ مجھے اولاد دے دے، 87 برس کی عمر میں بیٹا دے دے، جیسے اس نے حضرت یحییٰ کی والدہ کو، جو کہ بالکل بانجھ رہیں ساری عمر، اور حضرت زکریا جو ہیں بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اسی طریقے سے معاملہ یہاں بھی ہوا ہے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اب انہوں نے پوچھا کہ اے فرشتادو، اے جو بھیجے گئے ہو، ایلچی ہو، تمہارا کیا معاملہ ہے، یعنی کس قدر جا رہے ہو، کیا قصد ہے، کیا ارادہ ہے۔ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، انہوں نے کہا کہ ہمیں بھیجا گیا ہے ایک مجرم قوم کی طرف، الا آل لوط، سوائے آل لوط، لوط کے گھر والوں کو، اس کے گھر والوں کو تو ہم بچا لیں گے، انا لمنجوہم اجمعین، ان سب کو ہم بچا لیں گے، نجات دیں گے، الا امرأتہ، اس میں بھی ایک استثناء ہے، سوائے اس کی بیوی کے، قدرنا انہا لمن الغابرین، ہم نے یہ اندازہ کر لیا ہے، یہ اندازہ ہے کہ وہ جو ہے پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، تو جب یہ لوط کے گھر پہنچے یہ فرشتادے بھیجے ہوئے اللہ کی طرف سے ایلچی جو آئے تھے، قال انکم قوم منکرون، وہی بات حضرت لوط نے فرمائی کہ آپ لوگ کچھ اجنبی سے لوگ ہیں، میں آپ کو جانتا نہیں، آپ کون لوگ ہیں، کہاں سے تشریف لائے ہیں۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فيه یمترون، ان کا نہیں بلکہ ہم تو وہ شے لے کر آئے ہیں آپ کے پاس جس کے بارے میں یہاں کے رہنے والوں کو شک تھا۔ آپ جب کہتے تھے کہ تم باز نہیں آؤ گے، ان خبیث فعل کو نہیں ترک کرو گے، شرک سے باز نہیں آؤ گے، تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، یہ اس میں شک کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ اب وہ شے ہم لے کر آئے ہیں۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اب ہم اللہ تعالیٰ کے آخری فیصلے کے ساتھ، قطعی اور شدنی فیصلے کے ساتھ آئے ہیں، اور ہم سچے ہیں، جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ درست ہے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، تو آپ اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے رات کے ایک حصے میں، کہ ابھی رات باقی ہو، صبح ہونے سے پہلے پہلے نکل جائیے۔ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور آپ بھی ان کے پیچھے پیچھے جائیے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور کوئی آپ میں سے پیچھے مڑ کر اب دیکھے نہیں، یعنی کوئی دوستی، کوئی یاد آ رہی ہو، کوئی تعلقات اب جو ہے وہ ستا رہے ہوں دل کو۔ وَامْضُوا حَيْثَ تُؤْمَرُونَ، اور اب چلے جائیے وہاں جہاں آپ کو حکم ہوا ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ، اور یہ بات ہم نے اس کو بتا دی، یہ فیصلہ ہم نے کنوے کر دیا اسے، ذالک الامر، یہ فیصلہ، ان دابر ہؤلاء مقطوع مصبحین، کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہی کاٹ دی جائے گی، یعنی یہ کہ اس پوری قوم کو تہس نہس کر دیا جائے گا، دونوں شہر جو ہیں نسیہ منسیہ کر دیے جائیں گے، یہاں کوئی ایک متنفس بھی نہیں بچے گا۔ وجاء اہل المدینہ یستبشرون، اور اب آئے لوگ، وہ دوڑے ہوئے بدماش لوگ جو ہیں وہ خوشیاں مناتے ہوئے آئے کہ بڑے خوبصورت لڑکے جو ہیں آج مہمان ہو کر آئے ہیں لوط کے ہاں، تو ہمارے لیے بڑا اچھا موقع ہے۔ قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون، حضرت لوط نے ان سے کہا یہ دیکھو میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو۔ واتقوا اللہ ولا تحزون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری بے آبروئی مت کرو۔ قالوا اولم ننهک عن العالمین، انہوں نے کہا کہ دیکھو لوط، ہم نے تمہیں تمام جہانوں والوں سے روکا ہوا نہیں ہے کہ تم ٹھیکہ مت لو کسی کا،
ہم جس کے ساتھ جو چاہیں کریں، تم کون ہوتے بیچ میں آنے والے؟ تم کو ٹھیکیدار بن گئے ہو پوری دنیا کے۔ اولم ننہا، کہ ہم نے منع کیا تمہیں؟ نہیں کیا تمہیں کہ تمام جہان والوں کی حمایت میں نہ کھڑے ہو جایا کرو۔ قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، ان کا ہی میری بیٹیاں حاضر ہیں، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ کہ ظاہر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو جوڑے بنائے ہیں تو وہ تو عورتیں ہیں، تو وہ ہے، میں عرض کر چکا ہوں، اس سے مراد یہ بھی لی گئی ہے کہ میری قوم کی جو یہ بیٹیاں ہیں تمہارے گھروں میں پڑی ہیں جن کو تم نے چھوڑا ہوا ہے، اصل میں تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ فطری راستہ بنایا تھا، یا یہ کہ انہوں نے اتمام حجت کے لیے، جس کو کہتے ہیں پنجابی میں برے کو گھر پہنچانا، یا آخری بات بھی کہی ہو کہ میں ایسا ہی اگر کوئی معاملہ ہے تو کوئی دو بڑے سردار جو ہیں انہیں کہا ہو کہ میں اپنی بیٹیوں کا نکاح تم سے کیے دیتا ہوں، تمہیں اگر کوئی اس طرح کی کوئی حاجت ہے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، تو انہوں نے کہا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، قسم ہے تیری جان کی، وہ لوگ تو اپنے اس نشے کی حالت میں بدمست تھے اور بالکل اندھے ہو گئے تھے، عین میم ہے والا ہے، یہ دل کے اندھے ہو چکے تھے۔ فاخذتہم الصیحۃ مشرقین، تو پھر انہیں آ پکڑا ایک چنگھاڑ نے اجالا ہونے کے وقت۔ مشرق، یہ مشرق نہیں ہے، مشرق ہے، مشرق ہے اجالے کی جگہ، صبح جہاں سے نکلتی ہے وہ مشرق ہے، شرق کے معنی جو ہے اصل میں وہ روشنی ہے، تو اسی سے یہ مشرقین، صبح ہونے کا وقت، سورج نکلتے وقت جب اجالے کا وقت ہوا تو ان کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا۔ فجعلنا عالیہا سافلہا، تو ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو نچلا بنا دیا، یعنی تل پٹ کر دیا، وہ گری، پوری بستی جو ہے وہ اٹھا کر پٹک دی گئی کہ چھتیں نیچے اور اس کی جو بنیادیں تھیں وہ اوپر۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور پھر ہم نے ان پر بارش برسائی، سجیل، مٹی کے کنکروں کی بارش۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں۔ یہ جو اسم کا لفظ ہے الف سین میم، اور الف جو ہے اس میں در حقیقت جو اصل اس کا حروف اصلیہ میں سے نہیں ہے، سین میم ہے اصل، یہ ہوتے ہیں علامت، اسم کے معنی بھی علامت ہے، یہ میرا نام ہے، یہ آپ کا نام ہے، یہ علامت ہے کہ جس سے میرے نام سے آپ پہچانتے ہیں۔ تو جو لوگ علامتوں سے متوسم، باب تفاعل بن جائے گا، جو علامتوں سے حقیقت کو پہچاننا چاہیں، جو آیات آفاقیہ، آیات تاریخیہ، آیات انفسیہ، آیات قرآنیہ سے حقیقت کو جاننا چاہیں، ان فی ذلک لآیات للمتوسمین وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور وہ جو بستیاں تھیں وہ سیدھی راہ پر واقع ہوئی تھیں، یعنی یہ سیدھا راستہ تھا جو یمن سے جاتا تھا فلسطین تک، میڈیٹرینین کے ساحل تک، اور یہ سیدھا راستہ تھا کیروان روٹ، مشرق و مغرب کے درمیان یہی لنک تھا، سویز کینال تھی نہیں، اور ابھی یہ راستہ جو تھا راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ، یہ تو کہیں جا کر 1498 میں واسکو ڈی گاما نے تلاش کیا ہے، تو یہ راستہ معلوم ہی نہیں تھا، سویز کینال تھی نہیں، تو ساری جو مشرق اور مغرب کی ٹریڈ ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ ہندوستان اور چین اور یہ جاوا ملایا وغیرہ جو ہے یہ ہند چینی کے جتنے یہ سب سامان آتا تھا یمن کے ساحل پر، یورپ کے سارے ممالک کا سامان آ جاتا تھا شام کے ساحل پر، فلسطین کے ساحل پر، اب ان دو کے درمیان یہ قافلے چلتے تھے، یہ کیروانز تھے کہ جو ان جہاں سے لے کر سامان ادھر، ادھر کا سامان ادھر، تو یہ راستہ ہے امام مقیم، سبیل المقیم اس کو کہا گیا، سیدھا راستہ، سیدھی شاہراہ، اسی پر یہ اصحاب ہجر کے بھی مسکن تھے، اسی پر پھر یہ اصحاب مدین کے بھی تھے، اور یہ بستیاں بھی اسی راستے پر واقع ہوئی تھیں۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، یقیناً اس میں نشانی ہے اہل ایمان کے لیے، وان کان اصحاب الایکۃ لظالمین، اسی طریقے سے جو بن والے تھے، مدین والے، وہ بھی بہت ظالم تھے، یہ ایکا کا لفظ بھی ان کے لیے آیا ہے، یہ مدین والے۔ فانتقمنا منہ، یہاں پہ صرف تذکرہ ہو رہا ہے، یہاں تذکرہ آپ نے دیکھا کہ صرف حضرت لوط علیہ السلام کا ہوا ہے اس انباء الرسل کے انداز میں، باقی حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہو گیا ہے، وہ وہی ہے قصص النبیین کے انداز میں، باقی یہاں پر جو تذکرے ہو رہے ہیں یہ بھی صرف ذکر ہے، یہ انباء الرسل کا ذکر ہے، کہ جیسے حضرت شعیب، لیکن شعیب کا نام نہیں یہاں آیا، بلکہ یہ کہ صرف یہ کہ مدین والے، فانتقمنا منہم، ان سے بھی ہم نے انتقام لیا، وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور یقیناً وہ بھی، یہ دونوں جو بستیاں ہیں کھلے راستے پر واقع ہوئی ہیں، وہی راستہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اصحاب الحجر یہ قوم سمود کا دوسرا نام ہے، وہ علاقہ جو ہے جہاں یہ قوم سمود آباد تھی اس کو علاقے کو حجر بھی کہتے ہیں، جیسے کہ وہ علاقہ جہاں قوم عاد آباد تھی اسے احقاف کہتے ہیں، اس علاقے کا نام احقاف تھا، قوم کا نام عاد تھا، جو رسول بھیجے گئے وہ ہود تھے، اس علاقے کا نام حجر ہے، قوم کا نام سمود ہے، جو رسول بھیجے گئے وہ حضرت صالح تھے
علیہ الصلوۃ والسلام۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اسی طرح ہجر والوں لوگوں نے بھی، اس علاقے کے لوگوں نے بھی جھٹلایا بھیجے ہوں کو، رسولوں کو۔ ان میں سے بہت سے نبی ہوں گے، پھر بعد میں اللہ نے آخری جو ہے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا رسول کی حیثیت سے۔ وَآتَيْنَاهُمْ آیَاتِنَا، انہیں ہم نے اپنی آیات دیں۔ ان کو تو خاص طور پر جو ہے وہ اتنی حصی نشانی دکھائی گئی، ایک وہ جو اونٹنی کا معاملہ، حضرت صالح کی اونٹنی کا معجزہ۔ فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، لیکن وہ ان سے منہ ہی پھیرتے رہے، اعراض ہی کرتے رہے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ پہاڑوں کو تراش کر اپنے لیے بڑے امن والے گھر بناتے تھے۔ یہ گھر آج بھی موجود ہیں، میں خود بھی ایک مرتبہ گیا ہوں اور دیکھ کر آیا ہوں اس پورے علاقے کو۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، تو انہیں بھی آ پکڑا ایک چنگھاڑ نے صبح کے وقت۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو کچھ نہ کام آ سکا ان کے وہ ساری کمائی جو انہوں نے کی تھی، جو کچھ انہوں نے مال اسباب جمع کیا تھا، عذاب الہی سے بچانے میں کچھ بھی مفید ثابت نہ ہوا۔ تو اس سورہ مبارکہ میں گویا کہ حضرت شعیب کا نام لیے بغیر ان کا ذکر آ گیا، حضرت صالح کا نام لیے بغیر ان کا ذکر آ گیا، حضرت لوط کا ذکر جو ہے وہ نام کے ساتھ آیا۔ تو تین تو ہیں وہ انباء الرسل میں سے، اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، وہ اسی انداز میں جس انداز میں کہ سورہ ہود میں اس سے پہلے آ چکا ہے۔ اب جو آخری 15 آیات ہیں اس سورہ مبارکہ کی، وہ بڑی اہم ہیں دعوت دین کے اعتبار سے، اور جس حالت میں کہ اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور اس سے بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ خاص اس دور میں نازل ہوئی ہے جب کہ حضور کی دعوت جو ہے ابھی ابتدائی مراحل میں تھی، اور ابھی آپ کو پہلے تو آپ کی دعوت کا دور تھا کہ آپ پرسن ٹو پرسن دعوت دے رہے تھے، علل اعلان اس معنی میں نہیں، ڈنکے کی چوٹ نہیں، بلکہ جن سے تعلق تھا، جن سے دوستی تھی، جن سے پرانی واقفیت تھی، جس سے آپ کہیں گے کہ پرسن ٹو پرسن جو ہے دعوت چل رہی تھی۔ اگرچہ کوئی دور بھی حضور کی دعوت میں انڈر گراؤنڈ دور کا نہیں آیا ہے، خفیہ دعوت ایک دن کے لیے بھی نہیں۔ بعض لوگ اس دور میں بعض تحریکیں ایسی ہیں کہ جو اس کو خفیہ سے تعبیر کرتے ہیں کہ انڈر گراؤنڈ موومنٹ تھی یہ، تو یہ غلط ہے۔ انڈر گراؤنڈ دعوت کا حضور کی دعوت میں سیرت میں ایک دن بھی نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جیسے ایک نیچرل ایک تدریج ہوتی ہے، اس کے اندر ایک ترقی ہوتی ہے کسی معاملے کے اندر۔ پہلے آپ نے ذاتی جن سے تعلقات تھے، حضرت ابوبکر بہت پرانے دوست تھے، ان سے سب سے پہلے ان سے بات کی ہے۔ گھر میں حضرت خدیجہ جو آپ کی اہلیہ تھی ان سے بات کی، حضرت علی ہیں جو چچا زاد بھائی ہیں بلکہ زیر تربیت ہیں، زیر کفالت ہیں، ان سے بات کی ہے۔ اپنا جو غلام تھا جسے آزاد کر کے منہ بولا بیٹا بنایا ہوا ہے، اس سے بات کی، اس طریقے سے پرسن ٹو پرسن۔ لیکن پھر یہ کہ تقریباً 3 سال کے بعد پھر آپ کو حکم ہوا کہ اب آپ ڈنکے کی چوٹ علل اعلان دعوت شروع۔ وہ آیت اس صورت مبارک میں آ رہی ہے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اور ہم نے نہیں بنایا، تخلیق فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے مابین ہے مگر حق کے ساتھ۔ پرپز فل کریشن ہے یہ پرپز لیس نہیں ہے، ایٹ رینڈم نہیں ہے، یہ کوئی کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے جیسے کہ ہندو مائتھولوجی میں ہے، رام کی لیلا ہے، جیسے کوئی بچہ ہے کھیلتا ہے۔ اب بچے کے کھیلنے میں کوئی حکمت تھوڑا ہی ہوتی ہے، اس نے ایک کھلونا اٹھایا اور پٹخ دیا، پھر کوئی دوسرا اٹھایا پھر پٹخ دیا، پھر پہلا اٹھا لیا، اب اس میں کوئی حکمت تو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے رام جی جو ہیں کھیل رہے ہیں، جس کو چاہتے ہیں تخت سے اٹھا کر زمین پہ پٹخ دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں وہ جو تیلی اس کو اٹھا کے وہ راجہ بنا دیتے ہیں۔ تو یہ کھیل ہے رام کا، رام کی لیلا ہے یہ، تو یہ تصور اسلام میں نہیں ہے۔ یہ کائنات کی تخلیق بالحق ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، تیری ذات اس سے بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، پاک ہے کہ تیرے بارے میں یہ گمان کیا جائے کہ تو نے یہ کائنات ایسے ہی بنا دی کھیلنے کے لیے، اور یہ کوئی آپ تیرا مشغلہ ہے، نہیں۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق وان الساعة لآتیۃ، اس حق کا فیصلہ یہ ہے، اس حق کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ قیامت آ کر رہے، اس لیے کہ باقی تمام چیزیں تو انسانوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں، ان کی ساری توجہ یہی ہو جائے گی انسان کاہے کے لیے پیدا کیا گیا، اور خاص طور پر انسان میں جو اخلاقی حس رکھی گئی ہے۔ بائی ویری نیچر، بائی ہز ویری نیچر ہی نوز دس از گڈ دس از ایول، یہ جو اس کے اندر ایک شعور ہے، ایک تمیز ہے، یہ ایول ہے یہ گڈ ہے، یہ اچھا ہے یہ برا ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ یہاں تو الٹے نتیجے نکلتے ہیں، بہت سے اچھے لوگ جو ہیں انہیں فاقے آ رہے ہوتے ہیں، اور بہت بدماش جو ہیں وہ یہاں پہ عیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یقیناً کوئی اور زندگی ہونی چاہیے، اور یقیناً کوئی دن ہونا چاہیے کہ جس میں بھرپور حساب کتاب ہو جائے، نیکوکاروں کا حساب کتاب ہو جائے، اور پھر ان کی زندگی ایسی ہو کہ بھرپور صلہ انہیں ان کا مل سکے،
اور بدکاروں کی بدکاریوں کا حساب کتاب ہو جائے اور پھر ایسی زندگی ہو، ایسا نظام ہو کہ انہیں پوری سزا مل سکے۔ تو یہ گویا کہ حق کا تقاضا ہے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق وان الساعة لآتیۃ، قیامت آ کر رہے گی۔ فاصفح الصفح الجمیل، تو اے نبی آپ ذرا ابھی خوبصورتی کے ساتھ درگزر سے کام لیجئے، یعنی یہ کہ یہ مجرم کہیں بھاگ کے نہیں چلے جائیں گے، ہماری پکڑ سے نکل نہیں جائیں گے، قیامت آئے گی، ایک کیفر کردار کو پہنچ جائیں گے۔ ابھی آپ ذرا تحمل کیجئے، صبر سے کام لیجئے۔ فاصفح الصفح الجمیل، ابھی ہماری مرضی اس میں ہے کہ ہم ان کی رسی دراز کریں، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں برداشت کر لیجئے، سن لیجئے، سنا انسنا کر لیجئے، یہ جو آپ صبر کریں گے اس سے آپ کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن فوری طور پر آپ کے دل میں اگر یہ خیال پیدا ہونے بھی لگے بربنائے طب بشری کہ انہیں سزا ملنی چاہیے، یہ بدبخت مجھے کیا کہہ گیا، ابھی یہ مجھے پاگل کہہ گیا اور یہ مجھے جو ہے ساحر کہہ گیا یا مسحور کہہ گیا، نہیں، فاصفح الصفح الجمیل، ابھی ذرا آپ خوبصورتی کے ساتھ چشم پوشی کیجئے، نظر انداز کیجئے۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، یقیناً آپ کا رب جو ہے وہ وہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے، خلاق ہے، اور ظاہر بات ہے جس نے پیدا کیا ہے وہ جانتا بھی ہے۔ سورہ ملک میں ہم پڑھیں گے الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا اسی کے علم میں نہیں ہوگا جس نے پیدا کیا ہے؟ وہ تو جانتا ہر شے کو۔ اب یہ گھڑی جس نے بنائی ہے اسے تو معلوم ہے اس میں کون کون سا پرزہ ہے، کہاں کہاں ہے، اس کے اپنے ہاتھ کا اس کے اندر جو ہے ٹکایا گیا ہے، میں واقف نہیں ہوں اس کے اندر کیا کچھ ہے، لیکن گھڑی کا بنانے والا تو جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وهو الخلاق العلیم، وہ تو خلاق اور علیم ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، دل جوئی کے لیے حضور سے فرمایا، اور ہم نے آپ کو دی ہیں وہ 7 آیتیں جو آپ کا وظیفہ ہیں، دوہرا دوہرا کر پڑھتے رہا کیجئے، دوہرا دوہرا کر پڑھتے رہا کیجئے۔ اس پر تقریباً اجماع ہے امت کا کہ اس سے مراد ہے سورہ فاتحہ، 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ہر شخص جو نماز پڑھتا ہے دن میں کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، ہر نماز میں کتنی مرتبہ پڑھ رہا ہے، دوہرا دوہرا کر یہ آیت جو ہے، جیسا کہ ہم نے جب سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے، من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحہ، اس کی کوئی نماز ہی نہیں ہے، نماز کا جزو لازم ہے۔ بلکہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین والی حدیث میں نے آپ کو سنائی، حدیث قدسی، تو وہ تو اصل الصلاۃ ہے ہی سورہ فاتحہ۔ والقرآن العظیم، اور یہی بڑا قرآن ہے، یعنی یہ اپنی اہمیت کے اعتبار سے، اپنی فضیلت کے اعتبار سے خود اپنی جگہ پر سورہ فاتحہ ایک قرآن عظیم کا درجہ رکھتی ہے۔ اسی لیے اس کو اساس القرآن بھی کہا، اس کو کافیہ بھی کہا، شافیہ بھی کہا گیا، یہ ام القرآن بھی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، اے نبی ہم نے اتنی بڑی بڑی دولتیں آپ کو دی ہیں۔ یہ کیوں گنایا جا رہا ہے یہ ذرا آگے آپ کو معلوم ہو جائے گا، کیونکہ بہرحال حضور کو یہ احساس ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا، دیکھنے والوں کو تو احساس ہوتا تھا۔ ابو جہل مالدار ہے، ولید بن مغیرہ اتنا بڑا چودھری ہے، یہ محمد تو یتیم تھے، کوئی مال دولت ان کے پاس نہیں، کوئی ان کی حیثیت نہیں، ہاں کچھ عرصے سے کچھ کھا پی بھی رہے ہیں تو وہ بیوی کا مال ہے، اپنا تو نہیں ہے۔ یہ ان کی نگاہوں میں جو ان کے معیارات تھے، جو ان کے اندازے تھے سوچنے کے، وہ تو یہ تھے۔ اس حوالے سے یہاں بظاہر حضور سے خطاب ہے، لیکن اصل میں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ بدبختو تمہیں کیا معلوم ہم نے ان کو کتنی بڑی دولت دی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے ان کو وہ 7 آیتیں عطا کی ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق جیسی آیت نہ قرآن میں اتری کوئی اور اس کے مثل، اور نہ تورات میں نہ انجیل میں، یہ سورہ فاتحہ ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، تو اے نبی آپ کی نگاہیں نہ اٹھیں اس ساز و سامان کی طرف جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے۔ ابو جہل کو اگر دے رکھا ہے، ولید بن مغیرہ کو دے رکھا ہے، اور بڑے سرداروں کو دے رکھا ہے، ان کی جائیدادیں ہیں، ولید بن مغیرہ کے باغات طائف میں بھی ہیں، اس کی جائیداد طائف میں بھی ہے، مکے میں بھی ہے، آپ کی نگاہ ادھر اٹھے ہی نہ۔ پر کاہ کے برابر، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا مافیہا کی حیثیت اگر اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی اس دنیا سے نہ دیتا۔ جو اللہ کا ماننے والا اور جاننے والا، اللہ کو جاننے والا ہو، تو اس کی نگاہ میں تو پھر اس دنیا و مافیہا کی وہی وقت ہونی چاہیے، وہ متاثر نہ ہو یہاں کی چمک دمک سے، آپ کی نگاہ اٹھے ہی نہ۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، ان کو جو ہم نے دے رکھا ہے ساز و سامان اور زیبائش اور آرائش جو ہے، آپ کی نگاہیں ادھر نہ اٹھے۔ ولا تحزن علیہم، اور اب دیکھیے ان کے اوپر جو بھی اب عذاب آئے گا یا جس عذاب کے مستحق ہو رہے ہیں، آپ اس پر غم بھی نہ کھائیے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا کنبہ ہے، قبیلہ ہے، اب ابو لہب آپ کا چچا بھی ہے، لیکن یہ کہ اب غم نہ کیجئے آپ۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور آپ اپنے کندھوں اور بازوؤں کو ذرا جھکا کر رکھیے اہل ایمان کے لیے۔ یہ ہمارے فقراء جب آتے ہیں، یہ جو غلام طبقے سے جو لوگ آئے ہیں،
یہ لوگ جو گرے پڑے طبقات سے تعلق رکھتے ہیں، جب یہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کا استقبال کیجئے. فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تو اس انداز میں ان کا استقبال کیجئے، ان کے سامنے تواضع کیجئے، ان کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکائیے. واخفض جناحک للمؤمنین، یہی مضمون ایک مرتبہ پھر سورہ طٰہٰ کے اندر آئے گا. واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، اہل ایمان یہ جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں آپ اپنے ذرا کندھے ان کے سامنے جھکا کر رکھیے. یا یہ حکم دیا گیا ہے اولاد کو والدین کے بارے میں، اگلی صورت میں آ جائے گا سورہ بنی اسرائیل میں، کہ ان کے لیے اپنے کندھوں کو اپنے بازوؤں کو ذرا جھکا کر رکھا کرو. والدین کے سامنے تن کر نہ کھڑے ہو کہ کندھے جو ہیں اٹھے ہوئے ہیں، بلکہ کندھے ذرا دبا کر. واخفض جناحک للمؤمنین وقل انی انا النذیر المبین، اور کہہ دیجئے کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں، کھلا خبردار کرنے والا، میری اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. کما انزلنا علی المقتسمین، جیسے کہ ہم نے نازل کیا ہے ان پر کہ جنہوں نے تقسیم کر لیا ہے. الذین جعلوا القرآن عضین، قرآن کو انہوں نے بوٹیاں بنا لیا ہے، اس کو توڑ کے ٹکڑے کر دیا ہے. اب اس کے اندر دو رائے ہیں. ایک تو یہ کہ اس قرآن سے مراد یہی قرآن ہے، اور مذاق اڑایا کرتے تھے لوگ، یہ جو بھی تھے ابو جہل اور اس کے ساتھی، بھائی فلاں صورت تو میری ہے، وہ تمہیں لے جاؤں گا، وہ فلاں صورت جو محمد کہتا ہے وہ تم لے جانا، وغیرہ وغیرہ. آپس میں وہ تقسیم کرتے تھے ہنسی مذاق میں. تو اس حوالے سے انہوں نے قرآن کو بوٹیاں بنا کر اپنے اندر تقسیم کرنا شروع کر دیا ہے. ایک رائے یہ ہے، مجھے وہ زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے لفظ کا اطلاق تورات پر بھی ہوا ہے، کہ یہ قرآن وہ ہے جو محمد پر نازل ہوا. ولا بالذی بین یدیہ، ایک اور جگہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے، وہ قرآن جو اس سے پہلے تھا، اور وہ گویا کہ وہ تورات تھی اللہ کی کتاب. تو جس طریقے سے تورات کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے یہود نے، اور قراطیسا تجعلونہ قراطیسا تبدونہا وتخفون کثیرا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انعام کی آیت نمبر 91 میں. تو جیسے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کر اور کچھ حصہ ظاہر کیا کچھ چھپایا. تو ان دونوں کی رائے ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. فوربک لنسألنہم اجمعین، تو تیرے رب کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کو ہم جمع کر کے رہیں گے. اما نسألنہم اجمعین، ہم ان سے پوچھ کر رہیں گے. یہ لفظ وہی آ گیا ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، یہ جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 6 تھی. ہم لازماً پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا، اور ان سے بھی کہ جن کو رسول بنا کر بھیجا گیا. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تو آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے پوچھ لیں گے، حساب کتاب لے لیں گے. یہ تھوڑے سے وقت کی بات ہے، آپ ذرا صبر کیجئے. اما کانوا یعملون، جو کچھ کہ یہ کر رہے تھے. فاصدع بما تؤمر، یہ ہے وہ آیت. اب ڈنکے کی چوٹ علی الاعلان کہیے جس چیز کا آپ کو حکم ہوا ہے. یہ جب حکم آیا حضور کو تو پھر آپ کوہ صفا پر کھڑے ہوئے، اور پھر آپ نے وہاں، اگرچہ ظاہر بات ہے کہ اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ آپ ننگے ہو جاتے، لیکن جو وہاں کا رواج تھا وہ یہ تھا کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی ایسی خبر آتی تھی کہ فلاں قبیلے کے لوگ جو ہیں آج رات ہمارے اوپر حملہ کریں گے، شب خون ماریں گے، اب کیسے لوگوں کو بتائیں؟ کوئی کمیونیکیشن ماس میڈیا تو ہے نہیں، کیسے خبر دیں، کیا کریں؟ تو وہ یہ کرتا تھا کہ وہ شخص کپڑے اتار کے مادرزاد برہنہ ہو کر کسی اونچی جگہ کھڑا ہو جاتا تھا، تاکہ ہر طرف سے لوگ دیکھ لیں کہ ایک ننگا آدمی کھڑا ہے. نذیر عریان کہتے تھے اسے، ننگا خبردار کرنے والا. اب جہاں تک اس کی آواز جا رہی ہے آواز لگاتا تھا واہ صباحا، ہائے وہ صبح جو آنا چاہتی ہے، آیا چاہتی ہے. اس لیے کہ صبح کے وقت ہوتے تھے حملے، یہ جس کو آج کل آپ کہتے ہیں اسمال آورز آف دی مارننگ، وہ بہت غفلت کا وقت ہوتا ہے آدمی کا. صبح رات کے 2-3 بجے جو ہے ٹھنڈی ٹھنڈی نیند آئی ہوتی ہے، اس وقت وہ آتے تھے، حملہ کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، قتل کرتے تھے اور بھاگ جاتے تھے. تو واہ صباح، ہائے وہ صبح جو آیا چاہتی ہے. تو اب لوگ دوڑتے تھے کہ بھائی کہاں کی خبر آئی ہے، کون ہے، کون سا قبیلہ ہے، کس کے بارے میں اطلاع ہے، اطلاع صحیح ہے غلط ہے. تو یہ ان کا رواج تھا. تو حضور نے یہ کیا، صرف ایک چیز اس میں سے نکال دی. ننگے ہونے کا سوال نہیں تھا معاذ اللہ، لیکن آپ بھی کھڑے ہو گئے کوہ صفا پر، واہ صباحا کا نعرہ لگایا. اب لوگ آئے دوڑے، کوئی خبر دی ہے، محمد دینا چاہتے ہیں، کوئی بات ہے، بڑی اہم کوئی بات ہے. وہاں آپ نے پھر اپنی دعوت پیش کی. تو اسی مجمع میں پھر ابو لہب نے کہا تھا تبا لک لہذا جمعتنا، تمہارے لیے ہلاکت ہو، ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا، ہم اپنے بڑے بڑے اہم کاموں میں لگے ہوئے تھے. وہ مہاجن تھا، کہیں مہاجنی سود اپنا لین دین کا حساب کر رہا ہوگا بیٹھا ہوا. میں وہ سب چھوڑ کر آیا ہوں کہ کوئی خاص اہم بات تم نے بتانی ہے، لیکن تم نے یہ کیا کیا. تو یہ ہے وہ واقعہ، اور اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے اسی دور کی، ابتدائی دور کی ہے. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، تو ڈنکے کی چوٹ کہیے اب
جو کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور ان مشرکوں سے اعراض کیجئے، پرواہ نہ کیجئے ان کی۔ انا کفیناک المستہزئین، یہ جو استہزاء کرنے والے ہیں، تمسخر اڑانے والے ہیں، ہم آپ کی طرف سے ان کے لیے کافی ہوئے رہیں گے، ان کی کوئی مخالفت آپ کا کچھ بال بیکا نہیں کر سکے گی۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے ساتھ ساتھ اور بھی الہ گھڑے بیٹھے ہوئے ہیں، فسوف یعلمون، تو عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے اور وہ کس طرح کی گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ اب وہ آیت آ گئی جس کا کئی مرتبہ میں حوالہ دے چکا ہوں، اور سورہ انعام میں خاص طور پر وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے، اَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے۔ کسی نے پاگل کہہ دیا، کسی نے مجنون کہہ دیا، آصیب کا سایہ آ گیا، کوئی ہمدردی کے انداز میں آ کے کہتا ہے۔ عتبہ ابن ربیعہ ایک دفعہ آیا، چونکہ وہ بزرگ تھا، خاندان کا معمر آدمی تھا، بھتیجے میرے بڑے تعلقات ہیں عاملوں سے بھی، کاہنوں سے بھی، واقعی اگر کوئی تم پر کوئی سایہ ہو گیا ہے، کوئی بری روح کوئی آ گئی ہے تو مجھے بتا دو، میں بلا کے لے آؤں گا، علاج کرا دوں گا تمہارا۔ اب کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کسی نے کہا شاعر ہے، کسی نے کہا کہ ایک انہوں نے غلام پکڑ کے رکھا ہوا ہے، عجمی غلام، اسے کمرے میں بند کیا ہوا اپنے گھر کے اندر، اور وہ عالم ہے بہت بڑا جو پورے پچھلی کتابوں کا جاننے والا، اس سے ڈکٹیشن لیتے ہیں اور پھر آ کر ہم پر دھونس جماتے ہیں کہ یہ اب وہی آئی ہے۔ تو یہ ساری باتیں سنتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کو تکلیف پہنچتی تھی، کوفت ہوتی تھی۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اے نبی یہ نہ سمجھیے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ آپ کو کوفت ہو رہی ہے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کا سینہ بھیجتا ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، بس اپنے رب کے حمد میں اور تسبیح میں لگے رہیے، تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اسی سے آپ کے دل کو سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، اسی سے یہ کہ آپ کے لیے استقامت اور صبر کے راستے جو ہیں وہ کھلتے چلے جائیں گے۔ وَقُم مِّنَ الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جائیے، آپ سجدہ کیجئے، تسبیح کیجئے، حمد کیجئے، اپنے رب کے ساتھ تعلق مع اللہ ہے کہ جو ان تمام سختیوں کو آپ کے لیے آسان کر دے گا۔ جتنا اللہ سے اپنے اس قلبی اور ذہنی رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں گے، اتنی ہی یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ پر ہلکی ہوتی چلی جائیں گی۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی بندگی میں، پرستش میں لگے رہیے یہاں تک کہ وہ یقینی بات آ جائے۔ اور وہ یقینی بات کیا ہے؟ جو یقینی شے ہے، شدنی ہے، موت، یعنی یہ کہ تا دم آخر دم فارغ مباش، اندری رہ میں تراش و میں خراش، آخری وقت تک اس بندگی میں اپنے لگے رہیے، جو بھی آخری موت جب تک آ جائے، یا موت سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے یقین سے، یقینی بات اللہ کی مدد آ جائے، اللہ کی طرف سے غلبہ حاصل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت آ جائے، اللہ کا فیصلہ آ جائے، لیکن عام طور پر گمان یہی ہے کہ اس سے مراد موت ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی بندگی اور پرستش میں لگے رہیے یہاں تک کہ وہ یقینی شے وقوع پذیر ہو جائے۔